नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर वी टॉक के ज़ेर एहतमाम में और वसीम अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज टॉक ऑफ द टाउन एक ही बात है और वो है जी फैज़ाबाद धरना केस और उसकी एक दफ़ा फिर समाअत। काजी फ़ाइज़ ईसा अब चीफ़ जस्टिस हैं। एक ज़माना कुछ और था जब ये इस केस में सारे लोग हुक्मरान थे और कुछ लोग मतूब थे, और अब हालात ने ऐसा पलटा खाया, तकदीर ने कुछ ऐसा पांसा चला है कि जो पहले इधर बैठे थे वो उधर हो गए और जो इधर डूबे वो उधर निकले। तो इस केस से ना बुनियादी तौर पर इस डायरेक्शन का फ़ैसला होना है कि आगे इस मुल्क में हो क्या। इस केस के जो किरदार हैं वो तारीख़ में कहीं ना कहीं जगह पाएंगे। आज के केस की समाअत के हवाले से, काजी फ़ाइज़ ईसा के रिमार्क्स के हवाले से आपने चैनलों पर टिकर तो देख ही लिए होंगे, लेकिन टिकर से ज़्यादा कुछ चीज़ें होती हैं जो बाज़ औक़ात ख़बरों में या चैनलों पर चलने से रह जाती हैं। वसीम भाई साहब आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत में मौजूद थे। वहाँ मंज़र क्या था, हालात क्या थे, रंग किसका उड़ा हुआ था और लालियाँ किसकी चेहरे पर आ रही थी, ये सारा मंज़र बताने के लिए हमने दरख्वास्त की वसीम भाई साहब। तो क्या हुआ जी आज केस में? जनाब, जिस तरह आपने मंजर कशी की है बिल्कुल वही है। मैं ये सोच रहा था वहाँ जाके, जिस तरह फ़ाइज़ ईसा साहब कुर्सी सदारत पे थे, 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस अतर मिनल्ला का, जस्टिस अमीनुद्दीन का, तो सारे वो बदस्ता हाजिर थे। इलेक्शन कमीशन क्या, वजारत दफ़ा और हुकूमत क्या, अटॉर्नी जनरल क्या, पैमरा क्या, और मतलब तमाम इदारे जो पेश थे उस वक्त जब हवा उनके मुखालिफ थी। ये कटहरे में थे, इनकी वाइफ FBI के चक्कर लगा रही थी। उन दिनों में हर इदारा कह रहा था कि ये जजमेंट क्या है, फैज़ाबाद जजमेंट के हम ख़िलाफ़ हैं, फैज़ाबाद जजमेंट में फ्लॉज निकल आए। एक कहता था एक ये खामी है, दूसरा कहता था ये खामी है। ये नहीं कि सबको उसमें खामियाँ ही खामियाँ नज़र आ रही थी और इनकी कोई सुनवाई नहीं थी और लग रहा था 4 साल केस लगा ही नहीं हमारे साथ। तो आज जो है वो हालात बदले हुए, केस लगा तो ऐसे लगा जैसे वो क्या कहते हैं, ठा करके लगा। आज लगा तो जनाब लाइन में लोग थे वापस लेने के लिए। अच्छा। जिस तरह लाइन में लोग आए थे ना केस फाइल करने के लिए कि यार ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, इधर उधर से आवाज़ें आ रही थी। आज आ रही थी कि यार ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये फैसला ठीक था। ये क्या था, मुझे ये थोड़ा फैसला क्या था? फैसला असल में चूँकि पाकिस्तान के ताकतवर इदारे के आला कुछ अफसरान थे, फैज़ हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद उस वक्त DGC थे, बाद में ज़ाहिर है लेफ्टिनेंट जनरल बने तो फिर ISI के सरबराह भी बने। उनके ख़िलाफ़ था बेसिकली, उनके और उनके कुछ साथियों के ख़िलाफ़ था जिन्होंने फैज़ाबाद में धरना हुआ TLP का और मजहबी सियासी जमात, तो उसका धरना हुआ। धरने के दौरान उन्होंने फ़ैसले के मुताबिक इन लोगों का कोई काम नहीं था उसमें मुदाखलत करते, अपने ओथ के ख़िलाफ़ गए। फ़ाइज़ ईसा साहब की जजमेंट के मुताबिक जो लोग ओथ के ख़िलाफ़ गए और उन्होंने वहाँ पर किरदार अदा किया, कुछ ने नोट तकसीम किए, कुछ ने वहाँ पर मायदा करवाया, वो मायदा, तो उन्होंने कहा इन सब के खिलाफ, ने कहा आप हमारे भाई हैं, आप क्यों फिक्र करते हैं, हम हैं ना। हाँ, तो बस उन चीज़ों का उनको वो था, उस पर फैसला आया था कि इनका ये काम नहीं है। तो मैंडेट के ख़िलाफ़ जिन जिन ने किया उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब एक्शन ऐसे लोगों के खिलाफ कौन करे और उस दौर में कौन करे? उस एक्शन को रोकने के लिए सारे इदारे मैदान में आए। ये जो सिविलियन इदारे जोक दर जोक आए और उन्होंने कहा गलत फैसला, गलत फैसला, फ़ाइज़ साहब गलत। काजी फ़ाइज़ साहब क्या पता कानून, हाँ, कहता हाँ, हम बताते हैं। और फिर फ़ाइज़ साहब पे जो इताब आया, उनके खिलाफ रेफरेंस गया जो PTI ने भेजा। PTI के साथ ज़ाहिर इदारे भी थे, उनके कहने पे PTI ने भेजा, साथ सदर आरिफ अलवी ने 1 मिनट में उसको आगे भेज दिया, ना अपना यूज़ किया जजमेंट, ना अपना दिमाग यूज़ किया। और नहीं, वो तो खैर उन्होंने बहुत मुद्दत से यूज़ नहीं किया, लेकिन वो आपने देखा कि इससे सारे मुनकिर हो गए हैं। और अब फ़रोग़ नसीम कहते हैं कि मैंने नहीं भेजा, इमरान खान कहते हैं मैंने नहीं भेजा, सदर कहते हैं साहब जो कुछ लोगों से बात करते हैं उसमें कहते हैं वो उन्होंने भी नहीं भेजा। तो फिर किसने भेजा? कोई क्लेमेंट नहीं रहा। और आज यही हुआ हमारे भाई, आज सारे लोग आए वापस। एक आता है मेरा केस वापस, PTI आई, अली ज़फ़र साहब बैरिस्टर, उनसे वो कहते हैं फ़ैसला वापस ले लूँ। काजी फ़ाइज़ साहब ने उनसे 2 दफ़ा पूछा, भाई पक्की बात है ना, आप लोग चाहते हैं कि ये जजमेंट ठीक है, आप इसके ख़िलाफ़ एतराज़ात वापस ले रहे हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल वापस ले। इलेक्शन कमीशन आया तो फिर काजी फ़ाइज़ साहब ने आज बड़ी कुरानी आयात की तिलावत की, अहादीस का हवाला दिया, बड़े एक मुबल्लिग़ के तौर पे आज कंडक्ट भी उन्होंने ऐसा किया। हमारे दोस्त जो साफ़ी ज़ुबैर अली ख़ान है वो कह रहे थे कि आज अगर ये लाइव होता ना, फ़ाइज़ साहब
ہر طرف ہیرو ہوتے کہ بھائی انہوں نے جتنا اچھا کنڈکٹ کیا اور جتنا اچھے طریقے سے ریمارکس دیے اور جتنا انہوں نے ان کو جیسے ایک عدالت کا کام ہوتا ہے احتساب کا، اور جس طرح انہوں نے پوچھا ان کو کاؤنٹر کویسچنز کیے لیگل پوائنٹس پہ، تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیوں نہیں بتاتے سچ کہ کس کے ایما پر آپ نے درخواست دی تھی کہ یہ فیصلہ غلط ہے، آج کس کے ایما پر کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے فیصلہ، یا اس وقت غلط ہے یا آپ آج غلط ہے، کیا وجہ ہے؟ سچ کیوں نہیں بتاتے؟ دل سچ کی کیوں نہیں بتاتے باتیں کہ اوپر سے فیصلہ آیا تھا؟ پھر انہوں نے بعد میں فوری وضاحت کی کہ نعوذ باللہ، اوپر سے مراد اور کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، اوپر سے مراد باقی ذاتیں ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے اس پہ پھر کافی وہ ہوئی، اور چیف اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو سب سے بڑی حاصل کلام تھا نا، اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرائی کہ عمل درآمد، انہوں نے کہا چلو سارے واپس لے لو۔ عمل درآمد سے کیا مراد ہے؟ ذرا تھوڑا عمل سا درآمد سے بڑی اس سخت کی مراد ہے، تفصیل میں جائے نا۔ عمل درآمد میں جو کہا گیا ایکشن لیں تو ایکشن لیں، ایکشن لیں کہ مراد ہے کہ فیض حمید صاحب کے خلاف کارروائی ہو اور ان کیا کو کارروائی ہو؟ اب ظاہر ہے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، تو جو کارروائی ڈسپلنری ایکشن ہو، ادارہ کہے کہ آپ کا یہ کام نہیں تھا کہ آپ یہاں پہ جا کے دھرنا کروائیں، دھرنے کی سپورٹ کریں، پشت پناہی کریں، اور اس کے خود تھوڑی کر رہے تھے، ظاہر ہے یار آپ سمجھدار آدمی ہیں، کوئی بھی افسر، سمجھدار تو میں ہوں۔ ہاں یہ اسی خیال میں وہ بھی تھے جن کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی افسر اس طرح نہیں کر سکتا، اس کو بھی اوپر سے حکم بس آیا یہی ہوگا نا۔ بات ہے کہ اوپر سے اگر حکم آیا تو اوپر والوں کے خلاف بھی کارروائی ہو، اور اگر نیچے سے انہوں نے خود کیا ہے تو نیچے سے ان کے خلاف بھی کارروائی ہو جائے۔ تو بیسیکلی یہ ابھی طے نہیں ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے، لیکن کارروائی ہو، اور کارروائی ان لوگوں کے خلاف ہو جن کے خلاف کبھی پہلے نہیں ہوئی۔ تو اس لیے یہ ذرا مشکل فیصلہ تھا۔ اس میں آج ابصار عالم صاحب جو فارمر چیئرمین پیمرا تھے وہ بھی گئے ہوئے تھے، وہ وہاں پہ بڑی ریمارکس آئے چیف جسٹس کی جانب سے کہ جی یوٹیوب پہ کچھ لوگ بات کرتے ہیں، ادھر ادھر جا کے بات کرتے ہیں، ہم سے کیوں نہیں بات کرتے؟ سچ لے کے آئیں۔ 27 تاریخ تک انہوں نے ٹائم دیا ہے، جن جن اداروں کو کچھ حقائق کا پتہ ہے، جن جن لوگوں کو پتہ ہے، وہ آئیں سامنے اور بتائیں۔ ہم نے تو عدالت کھلی رکھی تھی، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ خیر ابصار صاحب بیچارے گئے بھی ہیں، رستم کے قریب بھی پہنچے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کو موقع نہیں مل سکا۔ تو وہ چاہ رہے تھے کچھ بتانا، ان کا دل بہت کچھ راز لیے ہوئے ہیں، وہ چاہ رہے تھے کہ وہ پیمرا کے دنوں میں بڑے اپرائٹ پیمرا کے چیئرمین تھے، انہوں نے دباؤ برداشت کیا، مگر اپنے اس سے اصول سے وہ نہیں کیا، پہلو تہی نہیں کی۔ تو وہ تھے پھر، یعنی ایک ایسا ماحول تھا کہ عدالت کا کہ لگ رہا تھا کہ چیزیں ریورس ہو رہی ہیں، اور چشم فلک نے ایسے مناظر پہلے نہیں دیکھے تھے اور اب دیکھ رہے تھے۔ ہم قدرت پہ حیران ہو رہے تھے کہ ایسا وقت تھا۔ جو ٹکر ہم نے دیکھا وہ کیا بات تھی کہ انہوں نے کہا کسی افسر کے بارے میں صاحب کا لفظ استعمال کیا تو قاضی فیض عیسیٰ نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ افسران کے لیے صاحب کا لفظ یوز نہ کریں، یہ تھا، میرے سے پہلے شاید یہ بات ہوئی ہے تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات کسی سرکاری افسر کے حوالے سے انہوں نے کہی کہ صاحب کا لفظ جو ہے نا وہ نہ یوز کریں۔ سرکاری افسر وہ تو نہیں ہے جو جن کے بارے میں کیس ہے؟ وہ تو اب صاحب نہیں رہے ہیں نا، اچھا ریٹائر ہو گئے۔ اچھا ریٹائر صاحب نہیں ہوتا۔ تو یہ تھا، لیکن یہ ایک ایسا فیصلہ ہوگا، ابصار صاحب سے میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ایسا فیصلہ ہوگا جو جس سے بہت ساری پاکستان کی نیک نامی ہوگی، کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ کچھ ادارے جو ہے وہ کسی قانون کے تابع ہی نہیں ہوتے، کبھی ان کے خلاف احتساب نہیں ہوا تو اب احتساب ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک اچھا میسج جائے گا کہ پاکستان ایک لا ابائڈنگ کنٹری ہے۔ ایز اے رپورٹر آپ کو کیا لگ رہا ہے واٹ ول بی دا آؤٹ کم آف دس کیس؟ ویسے تو پریڈکشن میرا بزنس نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ عمل درآمد کروانے کی کوشش ضرور کرے گی، اور میرا خیال ہے عمل درآمد کسی حد تک ضرور ہو جائے گا، کیونکہ فیض حمید صاحب آج کل ویسے ہی زیر اعتاب ہیں، تو ان کے خلاف عمل درآمد کرانا آسان ہے۔ وہ کسی نے کہا، بات کو ختم کرتے ہیں، کسی نے کہا کہ یہ دور جو ہے نا 3-4 بڑے ضدی لوگوں کا دور ہے، اس میں ایک نواز شریف صاحب کا نام لیا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام لیا، ایک عمران خان کا نام لیا، وہ بھی بڑے ضدی آدمی ہیں، ایک آپ کو پتہ ہے کس کا نام لیا، تو سارے بڑے انا پرست قسم کے لوگ ہیں۔ تو یہ ہاتھیوں کی لڑائی ہے، اس کے اندر جو سارے ہے انا پرست، اچھے، شریف النفس اور باشرہ لوگ ہیں۔ ہاں اس میں اگر جو ہے جو گھن پسے گا ہاتھیوں کی لڑائی میں، وہ اس شخص ہوگا جس کے بارے میں یہ کیس ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے اس سے بہت سے لوگوں کی انا کو اور آئین کے حق میں جو جنگ ہے اس کی تسکین ہو جائے گی، چاہے وہ نواز شریف، آئندہ کے لیے ایک ڈیٹرنس ہو جائے گا۔ ہاں نواز شریف ہوں، چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہوں، چاہے حافظ صاحب ہوں۔ عمران خان کو ذرا نکال دیتے ہیں، لیکن جو یہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ یہ کیس فیصلہ کرے گا کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا۔ اور اس پہ میں آپ کو بتاؤں، آج یہ بھی بات ہوئی تھی کہ
اس کیس کی پروسیڈنگ کو لائیو دکھایا جائے کہ نہ دکھایا جائے. چیف صاحب چاہ رہے تھے کہ لائیو دکھایا جائے, انہوں نے کہا یہ امپورٹنٹ کیس ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے نا جو پروسیڈنگس کو لائیو دکھانے کے لیے. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پائلٹ پروجیکٹ کے تحت پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ جو سماعت ہے اس کو لائیو دکھایا جا رہا ہے, ہم اس کے ریزلٹس دیکھیں گے. تو اٹارنی جنرل نے ان کو کہا کہ بھائی وہ تو کرکٹ سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ تھا, لوگ لگاتار گلوڈ تھے اسکرین کے ساتھ اور وہ دیکھ رہے تھے, تو ابھی وہ فیصلہ ہونا ہے. تو انہوں نے کہا آپ جس کو چاہیے کہ لائیو سماعت ہو مجھے درخواست دے دیں, پھر ہم کمیٹی کو بھیج دیتے ہیں. تو اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ اگر لائیو سماعت ہو یا نہیں ہو. اگر سماعت آج بھی ہوتی تو کافی لوگوں کو اویئرنیس ہو جاتی ہے, آگاہی ہوتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. سماعت اب 27 تاریخ کو انہوں نے سب نے جوابات جمع کرانے, اور سماعت جو ہے 1 نومبر تک ملتوی ہوئی ہے. 1 نومبر کو دوبارہ سماعت ہوگی, اور ناظرین جب دوبارہ سماعت ہوگی اور جو کچھ ہوگا اس کیس کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. دیکھتے رہیے وی نیوز.pk.